السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، میں کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دیں ورنہ مسائل ہیں ایک بات. اور واقعی اس وقت جو ایتھیزم چھایا ہوا ہے، جیسے جاوید اختر لعین انڈیا میں اس وقت اس نے کوئی ٹویٹر پہ اور کسی کو میسیجز بھی کیے ہیں عجیب عجیب قسم کے جو بہت زیادہ وائرل جا رہے ہیں، اور اس انٹرویو میں تو بالکل ہی حد کر دی ہے. ایک ایتھیسٹ اور ایک مسلمان عالم کا مکالمہ ہم نے سنا ہے. انہوں نے یہ کہا ایتھیسٹ نے کہ اگر قیامت کے دن خدا نہ خواستہ اللہ نہ ہوا تو میں نہ خسارے میں نہ نقصان میں. تو مسلمان عالم نے یہ کہا کہ ہمارا یقین ہے اللہ ہوگا، اور وہ ہوا تو پھر ہم تو چلے جائیں گے سیدھے جنت میں، تم خسارے میں جہنم میں چلے جاؤ گے، لہٰذا اللہ کو ماننے میں تمہارا نفع ہی ہے، نقصان نہیں ہے. یہ بات ایتھیسٹ کے لیے، میرے مسلمان کے لیے نہیں ہے. مسلمان کے لیے تو ایمان ہی ہے. تو ایتھیسٹ کے لیے یہی بات ہے کہ اللہ کو مان لو گے اور اللہ ہوگا آپ جنت میں چلے جاؤ گے، اور اللہ ہوگا تو اگر نہیں مانو گے تو پھر جہنم میں چلے گئے. آئیے دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی. فرسٹ آف آل کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، ہم اس یونیورس میں کیوں ہیں، یہ سوال مجھ سے انہوں نے بھی کیا تھا جن سے آپ ڈسکشن تو رہنے دیجیے. ہاں، تو میں نے انہیں کہا کہ گرو جی آئی ڈونٹ نو وائی یو آر ان دس ورلڈ بٹ آئی نو وائی ایم ان دس ورلڈ اینڈ دا آنسر از انپرنٹیبل. دی آنسر از انپرنٹیبل، انپرنٹیبل. اوکے، کہ میں کیوں اس دنیا میں ہوں، کیسے آیا. ہاں وہ سب چھوڑ دیجیے. اٹ از اے پومپس کوسچن آف Homo sapien, why am I in this world? You are redundant. It doesn't mean anything. Like one blade of grass. آپ ایک لان میں جائیے، وہاں تک لان ہے، اس میں ایک بلیڈ لیجیے. Why this blade is in this universe? ہے ہو گیا اگ گیا. That is what we are. So why am I in this universe کا مطلب کیا ہے؟ But the fact is that we don't know. No, you know, you will never How you're think, saying? Why you do we- will never say that about an ant, about a cockroach, about a mosquito. Why this mosquito is in this universe? Maybe Will mosquito you say thinking we will not know. that? Man, you won't think that. ارے ہے mosquito اب مار دیں گے اور خیال بھی نہیں کریں گے. آپ بھی وہی ہیں، تھوڑے بڑے سائز کے اس کے مقابلے میں. That's all. ہم کیا ہے، یعنی ایج ہماری دیکھو شیم فل، جو ایج یہ بلینز ایئرس ہے، وہ بلینز ہے، 700 بلین ایئرس، اور یہ ہم سنتے رہتے ہیں. اس میں ہم 60 سال 70 سال 80 سال میں مر جاتے ہیں. اوقات کیا ہماری، کہاں پیدا ہوئے، کیا ہے، کیوں ہو گئے. دیر واز ون پرٹیکولر اسپرم جو غلطی سے اس ایگ کو چپک گیا، اگر اسے کو چپک گیا ہو تو کوئی اور پیدا ہوتا، اگر یہ ایگ جو ہے کسی دوسرے اسپرم کو چپک گیا ہو تو اور. اٹس سو رینڈم. یہ تو میری پیدائش کی بگننگ ہے. And I should be ashamed that I have suddenly become so pompous. I have become pompous. Then I'm saying, why am I in this world? I'm nothing. Now I have to find a reason that there is an interval between nothingness and nothingness. یہ جو بیچ میں ہے یہ important time ہے، کیونکہ by the virtue of the fact that you were born randomly, you get the membership of a society called human society. This society will provide so many comforts to all your senses, whether touch, taste, hearing, seeing. یہ سب جو ہے آپ سے پہلے جو ممبر، یہ ٹیمپرری ممبرشپ ہوتی ہے اس کلب کی، جو پہلے تھے ممبرز انہوں نے بنایا ہے. You should be thankful to them. You should be thankful to this club جس کی ممبرشپ آپ کو مل گئی کچھ دنوں کے لیے. Being a decent member, don't disturb it. If you can contribute something to the club, wonderful, before going out. That's all. This is what life is. آپ کی پیدائش کی کوئی وجہ نہیں تھی، اس خیال میں مت رہیے گا. اور مرنے کے بعد آپ کہیں نہیں ہونے والے ہیں، اس لیے کہ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے آپ. نتھنگنیس کا ایکسپیرئنس آپ کو ہے بلینز آف ایئرس کا. جب نہیں تھے تو نہیں ہوں گے میں کیا پرابلم ہے. Now, if it gives you some kind of a satisfaction that there is a God who is looking and he will someday reward me because I have been such a Not nice necessarily man. reward by a higher power that you don't have any clue about. ان سب میں کیا کریں، چلو پرے کر لیتے ہیں، کیا کریں گے. ہاں تو آپ پرے کیوں کرتے ہیں؟
میں آپ کو اس سے زیادہ پریکٹیکل بات بتاؤں, جب مصیبت میں آئے یو اسٹارٹ بلیونگ اینڈ تھنکنگ دیٹ ایلون مسک از یور کزن and soon he will help you, send you a couple of millions which are nothing for him. You will be more happy. Try it, but believe it. You think it's a stupid idea? It is less stupid because Elon تو exist کرتا ہے, وہ تو he پتہ ہے. exists تو کرتا ہے کم سے کم, اور اس میں ہیپینس بہت ہے. آپ ٹرائی کر کے دیکھیے. The other dimension to You see, religion. I really, Yeah. for God's sake, I hope there is no God. Although I believe, but at the same time, I'll tell you why. Poor fellow, there is a omnipotent, supreme God looking after all the galaxies and nebulas and suns and planets, every چیز جو ہے پوری ان کو مینیج کر رہا ہے. پھر وہ آپ کو صبح سے شام تک آپ کو بھی دیکھ رہا ہے, انہیں بھی دیکھ رہا ہے, انہیں بھی دیکھ رہا ہے, کیا اس نے غلط کیا, کیا صحیح کیا. یہ ٹوٹل آپ پرے کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز یو نو ہی کین انٹروین. اگر آپ کا یہ بلیو ہو کہ اس نے ایک سسٹم بنا کے چھوڑ دیا تو آپ پرے نہیں کریں گے. یو بلیو دیٹ ہی کین انٹروین. If he can intervene, how this world is running? What kind of world is this? Where there is so much of hunger, there is so much of repression, there is so much of injustice. ارے یار, اس سے تو اچھا ہمارے کوئی بھی منسٹر ہے کسی بھی پارٹی کا, اس سے بیٹر چلاتا ہے اپنی منسٹری. اس سے زیادہ اگر یہ ہے تو کتنا انکمپیٹنٹ, کروئل, سیڈسٹ. یہ بچے ڈپتھیریا سے جب مرتے ہیں تو ان کا بریدنگ پائپ جو ہے وہ چوک ہوتا ہے, اس میں جالی بننا شروع ہوتی, دے ٹرن بلو اینڈ دے ڈائی. آر یو سجیسٹنگ دیر از سم پاور دیٹ کوڈ سجیسٹ سیو دس چائلڈ بٹ ڈڈ ناٹ؟ بھائی صاحب کا پہلا سوال کہ خدا نے, ایشور نے ہمیں کیوں بنایا. دوسرا سوال کہ خدا نے اتنے مختلف مذاہب کیوں بنائے, وائی سو مینی ریلیجنس. اور تیسرا سوال, خدا کانٹرڈکٹ کیوں کرتا ہے, خدا اختلاف کیوں کرتا ہے, پہلے یہ پہلے وہ, پھر بھگوت گیتا میں, پھر قرآن میں, کیوں ایسا کانٹرڈکشن ہے. 3 سوال برابر. پہلا سوال کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے, اس کے اوپر پوری تقریر کیا ہوں میں. پرپس آف کریشن, پرپس آف کریشن پوری تقریر ہے میری 1.5-2 گھنٹے کی, سوال جواب کے ساتھ 3-3.5 گھنٹے کی, وقت نہیں ہے لیکن مین پوائنٹ کہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں, سورہ نمبر 67 ورس نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھا ہے, ٹو ٹیسٹ وچ آف یو از گڈ ان ڈیڈس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی مخلوقات ہیں, سب سے بہترین مخلوق ہے انسان. باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ مسلم ہیں, وہ آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں. ابھی جو انسان ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے, فری ول دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے. Almighty God has given us the free will. فری ول دیا گیا ہے کہ آپ چاہو تو اللہ کی بات مانو, چاہو تو نہ مانو. یہ فری ول دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کیا ہے کہ اس دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے, the rules and regulations. اس دنیا میں انسان کو کس طریقے سے جینا, یہ لکھا گیا قرآن مجید میں. اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو آپ سفلتا پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اگر احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس ایگزامینیشن میں فیل ہوں گے اور پھر جنت میں نہیں جائیں گے, دوزخ میں جائیں گے. سو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کالج کیوں جاتے, تو آپ بولیں گے گریجویٹ بننے کے لیے. اب میڈیکل کالج کیوں جاتے, تو آپ بولیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو ہم یہ دنیا میں آئے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے, کیونکہ اس دنیا میں آنے کے پہلے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو, آدم سے اب تک ساری انسانیت کو فرام دا لائنز آف ایڈم کھڑا کیا اور پوچھا کہ کون ہے عبادت کے لائق, اور سب نے کہا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے, تو انسان ہم بیوقوف تھے جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے, کیونکہ باقی لوگ جو پتھر, پہاڑ, جانور, یہ سب مسلم ہیں, پر ان کے پاس چوائس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, فرشتے,
فرشتے کے پاس چوائس نہیں, جو بھی اللہ کہتے وہ ان کی بات مانتے. لیکن ہم کو چوائس دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو ہم فرشتے کے اوپر ہو جائیں گے, اگر نہیں مانیں گے تو فرشتے کے نیچے شیطان کے ساتھ ہوئیں گے. تو ہم نے بولے نہیں, ہم کو تو فرسٹ کلاس فرسٹ آنا ہے, تو آ گئے ہم وہاں پر, ہم اس دنیا میں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیسٹ ہے. اور انسان سب سے اچھی مخلوق, دا بیسٹ کریشن آف آلمائٹی گاڈ. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ دھاریات میں, سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اور عبادت کے لیے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے. سو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. یہ جو زندگی ہے آخرت کے لیے ہمارے لیے امتحان ہے. آپ کا سوال نمبر 2 کہ اللہ نے مختلف مذاہب کیوں بنائے؟ اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے, ایک ہی دین, جس کا نام قرآن میں ہے, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام. اسلام کے معنی ہے امن, پیس. اسلام کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ, خود اپنے خواہش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان ذاکر, اسلام مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور امن حاصل کرنا. تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھائے. مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا. جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے, صرف اس کی عبادت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. باقی چیز میں لٹل بٹ ڈفرینس ہوگا, بٹ دا بیسک میسج واز دا سیم. بیسک جو پیغام تھا ایک خدا, صرف اس کی عبادت کرو, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, بت پرستی غلط ہے, اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیونکہ وقت جانے کی وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تھا وہ بدلتا گیا, جیسے میں نے کہا. تو جتنی مذہبی کتابیں جو قرآن کے پہلے آئے, کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے. ہندو اسکالرس خود کہتے ہیں کہ دا ویداز ہیو بین چینجڈ. بائبل اسکالرس خود کہتے ہیں بائبل ہیو بین چینجڈ. جتنے مذہبی کتاب کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے. لیکن قرآن میں الحمدللہ. اور جو دشمن اسلام ہیں, اکارڈنگ ٹو ولیم مور, جو ایک اسلام کا بہت گریٹ کرٹک ہے, اسلام کے خلاف بات کرتا ہے, وہ پھر بھی کہتا ہے 200 سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن. تو مذہب ایک ہی ہے, اللہ میں ماننا, اس کی عبادت کرنا, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی مذہب. ہم لوگوں نے اس کے غلط ڈفرینٹ نام دیے, تو مذہب ایک ہی تھا. آپ کا آخری سوال, اتنے ڈفرینسز کیوں پیدا کیے؟ وہ اللہ نے نہیں کیے, انسان نے کیے. خدا کا سب میسج یکساں تھا, ہم انسانوں نے اسے تبدیل کیا, جیسا میں نے کہا نا, کائی کے لیے, فائدے کے لیے. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں, جو میں رائے دیتا ہوں, میں صرف ایک طرفہ رائے نہیں دیتا ہوں کہ صرف قرآن میں مانو. میں کیا کہتا ہوں, آپ کم از کم ایک بات پہ مانو کہ ایک کتاب 100% خدا کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ماننے میں کسی کو گلا شکوا نہیں ہوگا. ہندو کہیں گا وید خدا کی کتاب ہے, عیسائی کہیں گا بائبل خدا کی کتاب ہے, مسلمان کہیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں یکسانیت ہے, ہم کم از کم اس کے اوپر عمل کریں. جو اختلاف ہے اسے کل ڈسکس کریں گے. صحیح بات. جو یکسانیت ہے, پھر آپ کہہ سکتے یہ تو وید اور قرآن میں ہے, کرسچن کہیں گا یہ بائبل اور قرآن میں, مسلم کہیں گا قرآن اور بائبل میں, قرآن اور وید میں. تو یہ بات تو 100% خدا کی ہے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے کیا نہیں؟ جو چیز کامن ہے بائبل, وید, قرآن میں, وہ 100% اللہ کا کلام ہونا چاہیے. باقی ہے کہنے بات پر ڈسکس کریں گے. تو ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر, اختلاف کی بات نہیں ہے.
ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا ایشور ایک ہے، کوئی اختلاف کی بات نہیں، نہ اس کی کوئی پرتیما ہے نہ کوئی بت ہے، اس کی عبادت کرنا چاہیے، باقی چیز چھوڑو، کم از کم اس پہ تو عمل کرو۔ اس طریقے سے میں نے تقریر کی، ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت، عیسائی مذہب اور اسلام میں یکسانیت، اور ثابت کیا کہ بائبل میں لکھا ہے شراب حرام ہے، وید میں لکھا ہے شراب حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے شراب حرام ہے، تو شراب مت پیو۔ ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، بائبل میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، قرآن میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، کیوں نہیں حجاب کرتے عورت؟ اس طریقے سے آپ ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے، لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، وشنو شوترا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 49 میں، بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8، بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8، بک آف آئزیہ چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 to 5 کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ قرآن کا تو ذکر کر چکا ہے، 4 جگہ لکھا ہے ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے، باقی لوگ کھاتے عیسائی۔ اس طریقے سے میں کہتا ہوں کم از کم یکسانیت پہ تو عمل کرو، اختلافی باتیں بعد میں کریں گے۔ اختلاف انسان نے پیدا کیا، اختلاف پیدا کرنے کے باوجود پھر بھی الحمدللہ جتنی بھی مذہبی کتابیں بدلی گئی ہے اس کے باوجود جو اہم احکامات اب بھی موجود ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک خدا میں مانو، نہ اس کی کوئی پرتیما ہے اور نہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانو۔ ہوپ دان سے اسلام کہتا ہے کہ ایک ہی بار آدمی پیدا ہوتا ہے، ایک ہی بار مرتا ہے اور بعد میں قیامت ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہ کوئی بہرا منہ کا مطلب ڈیف اینڈ ڈمب ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی، بلائنڈ ہوتا ہے، ہینڈیکیپ ہوتا ہے جس کا پیر بھی نہیں رہتا ہے، اور تو ایسا کیوں ہے؟ اور دوسرا بات یہ بھی ہے کہ مرنے کا بھی طریقہ سب کا الگ الگ ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی رائٹس میں مرتے، کوئی کیا نیچرل وے سے مرتا ہے، تو ایسا کیوں ہے دنیا میں؟ مہیش بھائی کا سوال ہے کہ اسلام میں ہم اس دنیا میں ایک بار آتے پھر مرتے، پھر قیامت پہ پھر سے اٹھائے جاتے، اس دنیا میں ایک بار آتے، تو ایسا کیوں کہ کوئی لوگ جو پیدا ہوتے ہیں، کوئی اپائش پیدا ہوتے، کس کی ٹانگ نے، کس کے ہاتھ نے، ایسا کیوں؟ کوئی لاچار پیدا ہوتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کی بیویاں، آپ کی دولت آپ کے لیے فتنہ ہے، آپ کے لیے امتحان ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ٹانگ ہونا ضروری نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے دولت ہونا ضروری نہیں، جنت میں جانے کے لیے یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ آپ کو جانچ سکے آپ میں سے اچھے اعمال والے کون ہیں۔ تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ آپ کا اچھا سوال تھا کہ کیوں کچھ انسان پیدا ہوتے اپاہج، کوئی بیمار، کوئی اچھے صحت مند، کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ ایگزامینیشن میں بیٹھتے ہیں، ہر سال ایگزامینیشن پیپر بدلتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ ہر وقت پیپر سیم رہنا چاہیے تو ٹیسٹ کدھر، ایگزامینیشن کدھر؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کو جو نعمت دی اس طریقے سے ایگزامینیشن اللہ تعالیٰ اس پیپر کو پرکھے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ایگزامینیشن پیپر آسان ہے تو ٹیچر اس کو اسٹرکٹ طریقے سے جانچتا ہے، اگر پیپر مشکل ہے تو ایگزامنر اس کو آسانی سے جانچتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں آپ کے بچے، آپ کی فیملی، آپ کی دولت آپ کے لیے فتنہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اس بچے کے والدین کا، دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر بچے کو پیدا کرتے اپاہج یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے دل کی بیماری کے ساتھ، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر بھی اس کے والدین اللہ پہ ایمان لاتے کا نہیں، اور جتنا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ اتنا بڑا ریوارڈ۔ آپ اگر ایک عام BA گریجویشن پاس کرتے ہیں تو آپ کا نام مہیش ہے، وہ مسٹر مہیش ہی رہے گا، بدلے گا نہیں۔ لیکن آپ اگر میڈیکل ایگزامینیشن پاس کرتے MBBS پاس کرنے کے بعد آپ کے نام کے آگے لگ جائے گا ڈاکٹر، کیونکہ میڈیکل ایگزامینیشن پاس کرنا مشکل ہے۔
मुश्किल एग्जामिनेशन पास करते रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला अलग लोग को डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में डालता है। किसी को दौलत देता है, किसी को गरीब बनाता है। जब दौलत देता है वो देखना चाहता है कि दौलत के बाद ये इंसान ज़कात दे रहा है कि नहीं, खैरात कर रहा है कि नहीं। वो गरीब इंसान को ज़कात में 100% मार्क्स मिल चुके, गरीब इंसान को ज़कात ही नहीं देने का। हम बोलते अरे बेचारा गरीब है, उसको 100% मार्क्स मिल गए। ज़कात में गरीब को 100 में से 100 मिलता है। वो अमीर है जो शायद थोड़ी ज़कात देगा तो उसको 100 में से शायद 10 मार्क्स मिले, बराबर ज़कात देगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। वो गरीब को ज़कात के टेस्ट में 100 में से 100 मिलता है, उसको ज़कात देने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन उसको शायद दूसरा टेस्ट होगा, उसको टेस्ट होगा। वो गरीब इंसान एक रूम में हो सकता है 10 लोग रह रहे, वो हिजाब कैसा करता है, बराबर से हिजाब कर रहा है कि नहीं, वो टेस्ट है। हो सकता है इंसान अमीर है, उसका बेटा जैसे आपने कहा अपाहिज पैदा होता है। तो अल्लाह ताला देखना चाहता है कि इस अमीर इंसान को मैंने दौलत दी, ऐशो आराम दिया, अभी उसके बच्चे को अपाहिज पैदा करता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये फिर भी अपने रब की इबादत करता है क्या नहीं। जो आदमी कमजोर रहेगा वो बोलेगा अरे क्या ये अल्लाह ताला, नऊज़ बिल्लाह, मेरे लिए क्यों ये मुश्किल पेश आता है। जो सच्चा मोमिन रहेगा वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, फायदा होगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान होगा फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोमिन की जांच है। तो ये दौलत, गरीबी, सेहत, अपाहिज, दिल की बीमारी, ये टेस्ट है। इसीलिए हमें उन लोगों को देखना चाहिए, उन लोगों को मत देखो जो आपके ऊपर है। आप उन लोगों को मत देखो जो आपके ऊपर। मैं कह रहा था ना, मिसाल दे रहा था, वो गांव का आदमी देखता है गाड़ी चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगला चाहिए, फिर से गांव में आ जाता है। उन लोगों को देखो जो आपके नीचे है। और एक अंग्रेजी में कहावत है जो मैं उर्दू में तर्जुमा करूंगा। एक शख्स हमेशा रोता था कि क्यों मेरे पास जूती नहीं है, क्यों मेरे पास जूती नहीं है। जब भी उसने एक इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, अल्लाह से शिकायत करता था मेरे पास जूतियां क्यों नहीं है। जब उसने इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, वो अल्लाह का शुक्र अदा, कम से कम मेरे पैर तो है। तो अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट इम्तिहान ले रहा है, किसको दौलत, किसको गुर्बत, किसको सेहत, किसको बीमारी, जो भी है। अगर आप जिस हालत में हैं, अगर अल्लाह हमारे खालिक का कहना मानते तो इस दुनिया में सफलता पाएंगे। ये हमारे लिए इम्तिहान है दुनिया। जिस तरीके से सूरह मुल्क में कहा गया है, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लाह ने जिंदगी और मौत बनाई है जांचने के लिए आप में से कौन शख्स अच्छा है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो नाज़रीन गिरामी, आज की इस अजीब सी वीडियो में जावेद अख्तर ने जो बातें की हैं, मैं उन बातों पे बड़ा शौक बैठा हूँ। आज पहला सवाल तो ये था कि हम इस दुनिया में क्यों हैं। कुरानी जवाब ये है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूरह ज़ारियात आयत नंबर 51 से 56। मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जी हाँ, और अखली जवाब यहाँ पर हम इस वक्त ये देंगे जावेद अख्तर को कि हर चीज़ का कोई मकसद होता है। अगर किसी मशीन को बग़ैर मकसद बनाया जाए तो वो बेमाना होती है। इंसान तो एक मुकम्मल निज़ाम के साथ है, सोचने, समझने, मोहब्बत करने, तहकीक करने की सलाहियत के साथ। तो ये कैसे मुमकिन है कि ऐसी पेचीदा मखलूक बग़ैर किसी मकसद के पैदा की गई हो। जी, आप तो अपनी तरफ से ढगोसले छोड़ते रहते हैं। हम खुद ब खुद पैदा हो गए, स्पर्म और एग की इत्तेफाकी मुलाकात। ये एक एथियस्ट का जो है वो सवाल है मुसलमानों से। जवाब क्या होगा? हम तो जवाब ये होगा कि हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, सूरह इंसान आयत नंबर जो है वो 1। तर्जुमा, क्या इंसान पर एक ऐसा वक्त नहीं आया जब वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ही नहीं था। तो फिर आगे क्या फरमाया, इन्ना खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तली है। हमने इंसान को पैदा किया मिले हुए नुत्फ़े से, मिले जुले नुत्फ़े से पैदा किया ताकि हम इसे इम्तिहान लें। तो हम यहाँ इम्तिहान के तौर पर आए हुए हैं। कुरान ये कहता है और अक़ल क्या कहता है, साइंस खुद कहती है कि नुत्फ़े में से एक ख़ास स्पर्म मुंतखब होता है। लाखों में से क्या वो
انتخاب، وہ وقت، وہ مقام سب اتفاقی ہیں؟ نہیں، یہ سارا عمل ایک منظم نظام کے تحت ہوتا ہے۔ جب کوئی موبائل خود بخود نہیں بن سکتا تو ایک انسان خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ جاوید اختر صاحب مرد آباد۔ آگے دیکھیں، ایک پتا یا مچھر سے پوچھو وہ کیوں موجود ہے تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ وما فوقها، سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ ترجمہ، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دے دے، لہٰذا مچھر کو تم نہیں پیدا کر سکتے۔ ایک جگہ فرمایا کہ مکھی تم سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تم وہ واپس نہیں کر سکتے، تو پھر تم خدا کے بارے میں یہ کہتے ہو یا ان دنیا کے بارے میں یہ کہتے ہو، خود بخود چل رہی ہے، یہ غلط ہے۔ یہ آگے اس کا ایک عقلی جواب ہے۔ یہ جانور تو بول کر جواب نہیں دے سکتے لیکن ان کی موجودگی ہی اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ مچھر کے اندر موجود اینٹی کوگولینٹ، خون کے نہ جمنے دینے والا مادہ کیا خود بخود بنا؟ سائنسدان اس جیسے نظام کو ابھی تک ریکریٹ نہیں کر سکے۔ جی اب بتائیے۔ اچھا آگے، دنیا تو بلین سال سے ہے، ہم صرف 70-80 سال جیتے ہیں، پھر کیا مطلب؟ یہ ایتھیسٹ جاوید اختر نے شروع میں کہا تھا۔ ہے یہ مسلمان اللہ کا بندہ؟ کیا پتہ نہیں دماغ خراب ہوا ہے اس کا۔ اصل میں یہ شاعر ہے، گانے لکھتا ہے، تو شاعر تو آپ کو پتہ ہے مفروضے لکھتے ہیں اور ساری دنیا کو اس بات کے پیچھے لگا رکھا ہے کہ ہم تارے چاند ستارے توڑ کے لے آئیں گے، اور جب محبوب مل جاتا ہے تو وہ پکوڑے نہیں لا سکتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، سورہ انشقاق آیت نمبر 6۔ ترجمہ، اے انسان تو اپنے رب کی طرف محنت کرتا ہوا جا رہا ہے اور اس سے جا ملے گا۔ عقلی جواب، کیا کسی کتاب کا ایک صفحہ مختصر ہو تو وہ بے معنی ہو جاتا ہے؟ ہماری زندگی ایک ٹیسٹ ہے، ایک فیز ہے جو بڑے وجود آخرت سے جڑا ہوا ہے۔ مختصر ہونا معنی ختم نہیں کرتا بلکہ اہمیت بڑھا دیتا ہے۔ اگلا اعتراض یہ تھا کہ جسمانی اعضاء ماں باپ سے ملے ہیں، اگر کسی اور کو مل جائیں گے تو کیریئر کہاں سے ہے؟ یہ ایتھیسٹ کیسا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، سورہ آل عمران آیت نمبر 6۔ وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورتیں جیسے چاہتا ہے ویسے پیدا کرتا ہے۔ عقلی جواب کیا کہ ڈی این اے کا مکمل کوڈنگ سسٹم جو ہر انسان کو منفرد بناتا ہے وہ کیا کسی بے جان نطفے کی ذہانت ہے یا کسی عقل مند خالق کا تخلیقی شاہکار ہے؟ جن چیزوں کو ہم ماں باپ سے ملا کے کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے بھی تو نظام وہی خالق بنا رہا ہے۔ خود بخود کیا ہے یار، عجیب آدمی ہو تم، غلط باتیں کرتے ہو۔ جاوید اختر صاحب مرنے کے بعد کہیں نہیں جانا، کیونکہ مرنے سے پہلے بھی تو ہم کہیں نہیں تھے۔ یہ جاوید اختر نے بات کی تھی۔ قرآن پاک کا یہ ترجمہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے؟ اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا، اور یہ ہوگا۔ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، میں فائدے میں ہوں، سراسر فائدے میں، میں اپنے رب پر ایمان رکھتا ہوں۔ جاوید اختر صاحب آپ خسارے میں ہیں، کیونکہ ہوگا آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر خدا نہ ہوا تو میں فائدے میں ہوں اور سارے مسلمانوں کے اعمال ایسے ہی ضائع جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہوگا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ کیا کوئی انسان خود اپنی پیدائش کا وقت، جگہ اور والدین طے کرتا ہے؟ نہیں۔ تو جس نے پہلی بار زندگی دی وہ دوسری بار کیوں نہیں دے سکتا؟ کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ دے سکتا ہے۔ اگر نان ایگزسٹنس کے بعد ایگزسٹنس ممکن تھی تو دوبارہ بھی یہ ایگزسٹنس ممکن ہوگی۔ اور آگے بہت ساری باتیں ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔